اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں غم سے نجات دی، سفر سے نجات دی، ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دیا. اماں جان نے قرآن کی آیت پڑھ کے اور اماں جان نے اپنا سفر مکمل کیا. اماں جان جو ہی اتری ہیں بڑا وقت ہو گیا ہے، میرے پاس بھی کھانے پینے والی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، بڑا عرصہ گزر گیا ہے سفر کے دوران. حتیٰ کہ اماں جان قرآن کی آیت پڑھ کے اپنے ایک بیٹے کو کہتی ہے فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. یہ پیسے لے لو، هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، سامنے جاؤ اس شہر کے اندر اور پاکیزہ کھانا لے کر آؤ مہمان کے لیے. اماں جان نے اپنے بیٹے کو بھی سمجھایا تو قرآن کی آیت پڑھ کے سمجھایا ہے. عبداللہ فرماتے ہیں جب میں نے اماں جان کے بیٹوں کو دیکھا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے چاند اور سورج جیسے خوبصورت چہرے ہیں ان کے. جو اللہ کی ولیہ کے بیٹے ہیں وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں. عبداللہ بن مبارک بھی خود بڑے نیک ہیں. بہرحال تھوڑی دیر بعد کھانا تازہ جاتا ہے. اماں جان مجھے دعوت دیتی ہیں تو قرآن کی آیت پڑھ کر دیتی ہیں. اماں جان کہتی ہیں کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. عبداللہ بن مبارک کھاؤ پیو اور سیر ہو کر کھانا، کیونکہ پیچھے جو دن گزرے ہیں وہ بڑی مشقت والے دن ہیں. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو پیچھے دن گزر گئے ہیں ان کے اندر تم نے بڑی مشقت اٹھائی ہے، لے ہماری طرف سے مہمان نوازی ہے. کلوا واشربوا، کھانے اور پینے کے لیے فرمایا. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب میں کھانا کھا رہا ہوں اور میں اماں گڑیا کی طرف حیران ہو کے دیکھ رہا ہوں. کھانے سے میں فارغ ہوتا ہوں. میں نے ان کے بیٹوں سے پوچھا 4 بیٹے موجود ہیں. میں نے کہا پھر کیا بات ہے؟ اماں جان جناب جب بھی بولتی ہے اللہ کا قرآن بولتی ہے، کوئی بھی بات کرتی ہے اللہ کے قرآن سے کرتی ہے. میں نے ساری باتوں پر تمہیں اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا ہے کہ ہر بات پر اماں جان اللہ کا قرآن پڑھتی جاتی ہیں. اس وقت بیٹے کہنے لگے تم تو آج دیکھ رہے ہو عبداللہ ہمیں تو 40 سال ہو گئے ہیں ہماری ماں نے قرآن کے بغیر کوئی کلام نہیں کی ہے. جب بھی کوئی چیز مانگی ہے قرآن کے ذریعے سے، کھانا مانگا ہے قرآن کے ذریعے سے، کوئی بھی ضرورت ہے قرآن کے ذریعے سے. جب میں نے اماں جان کی طرف دیکھا حیران ہو کے، اماں جان نے کہا میری طرف حیران ہو کے مت دیکھو، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اماں نے اس بات کا جواب بھی قرآن کی آیت پڑھ کے دیا، ذالک فضل اللہ. یہ کس کا فضل ہے؟ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے. کائنات والو اللہ کا فضل بڑا ضروری ہے، اللہ کی رحمت بڑی ضروری ہے، ہر مقام پر ضروری ہے. دنیا میں بھی ضروری ہے، آخرت میں بھی ضروری ہے، قبر میں بھی ضروری ہے، حشر میں بھی ضروری ہے. اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو بندے کا بیڑا پار نہیں ہو سکتا. عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تے بخشے جامن میں برگے منہ کالے ہو. جے دیکھاں اپنے عملہ بلے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے دیکھاں دی
رحمت بلے تے ہو جائے بلے ہے جی فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرما دیتا ہے یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ کمال والے کا کمال ہے جس نے مجھے کمال دیا ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اماں جان سے پوچھا اماں جان آخر وجہ کیا ہے آخر آپ اور زبان میں بھی تو بات کر سکتے ہیں اپنی زبان میں بھی بات ہو سکتی ہے آپ نے یہ التزام کیوں رکھا ہوا ہے ہر بات پہ قرآن کی آیت کیوں پڑھتی ہیں آخرکار اس کی وجہ کیا ہے اماں جان نے میری اس بات کا جواب بھی قرآن کے ذریعے سے دیا ہے کہ میں نے یہ التزام کیوں کیا ہوا ہے میں نے یہ لازم کیوں کیا ہوا ہے ما یلفظ من قول اماں جان نے وہی آیت پڑھی جو میں نے خطبے میں پڑھی اماں جان قرآن پڑھ کے کہتی ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کوئی بندہ اپنی زبان سے لفظ نہیں نکالتا مگر دو نگران موجود ہوتے ہیں دو نگہبان موجود ہوتے ہیں جو فوراً قلم بند کر لیتے ہیں اب آپ کو مضمون سمجھ آگے ہویا میں نے پہلی بات اور آخری بات کو ملا دیا ہے اماں جان کہتی ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید اللہ کے نگران موجود ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ جب بھی لکھیں اللہ کے فرشتے لکھنے والے تو قرآن ہی لکھا جائے کیا لکھا جائے قرآن ہی لکھا جائے اس لیے فرماتی ہیں کہ میں نے یہ التزام اس لیے کیا ہے تاکہ کل جب قیامت کا دن ہوگا جب میرا نام اعمال آئے گا ادھر میرا نام اعمال آئے گا ادھر میں آؤں گی اللہ پاک دیکھیں گے تو سوائے قرآن کے میرے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا قرآن ہی قرآن ہوگا میں نے تو کھانا مانگا تو قرآن سے مہمان نوازی کی تو قرآن سے سفر کیا قرآن سے حضر کیا قرآن سے خلوت کی قرآن سے جلوت کی قرآن سے محفل کی قرآن سے مجلس کی قرآن سے میرا اٹھنا بھی قرآن میرا بیٹھنا بھی قرآن میرا اوڑھنا بھی قرآن میرا بچھونا بھی قرآن میری قول بھی قرآن میرا تول بھی قرآن میرا بول بھی قرآن میری حیا بھی قرآن میری ادا بھی قرآن میری وفا بھی قرآن میرا زیور بھی قرآن میرا محور بھی قرآن کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہیں تارک قرآن ہو کر جڑ میں شامل ہو جہاں کفر والحاد کی کھاد پھر ایسے اشجار تو ایسے ہی پھل دیتے ہیں خواہش نفس کے بندوں کا یہی ہے شیوا خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں اماں جان کہتی ہیں میں اس لیے انتظام کرتی ہوں میرا بیٹا تاکہ کل قیامت کا دن ہوگا اور میرے نام اعمال میں اللہ کا قرآن ہوگا عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اماں کو سلام دیا اور میں چلا گیا تھوڑے عرصے بعد میرا بیت المقدس سے گزر ہوا میں نے پوچھا اماں بڑھیا سے ملاقات کرنی ہے مگر جواب ملا کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا تو بیوی تے
سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی تے اس بیلے نہ جے کوئی نے بیلی جب نکلے گی جان اکیلی فرمایا موت تو کسی کو بھی معاف نہیں کرتی ہے آخرکار وہ اللہ کی ولیہ بھی دنیا سے رحلت فرما گئی ہے عبداللہ فرماتے ہیں آخر میں نے ان کی قبر کا پتہ پوچھا میں ان کی قبر پر گیا ہوں عبداللہ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے ایسی خوشبو ان کی قبر سے آ رہی تھی جو دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی جنت کی خوشبو ان کی قبر سے آ رہی ہے کائنات والوں اگر ایسے لوگوں کی قبر سے خوشبو آنی بھی چاہیے کیونکہ جن کا تعلق اتنا قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہو ان کی قبر سے خوشبو نہیں آئیں گی نا ان کی قبر سے خوشبو آ رہی عبداللہ فرماتے ہیں اور وہ دنیا والی خوشبو معلوم نہیں ہوتی تھی وہ واقعتاً اللہ کی نیک بندی تھی اللہ کی برگزیدہ بندی تھی او کائنات والو اللہ کریم فرما رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید اللہ کے محبوب نے فرمایا میں نے پہلے بیان فرما دیا ہے کہ دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں ایک وہ چیز ہے جو دو رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو اور دوسری وہ چیز جو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان اور شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دو میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں جس بندے کو اللہ نے زنا سے بھی بچا لیا اور اس نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھا زبان بھی اس نے صحیح استعمال کی وہی بندہ تو جنتی ہے وہی تو اللہ کا سچا ولی بندہ ہے وہی تو اللہ کا نیک بندہ ہے اس لیے فرمایا زبان جو ہے یہ اللہ کا دیا ہے زبان جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے مگر اس میں دونوں چیزیں ہیں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے کلمہ بھی بندہ پڑھتا ہے تو کس سے زبان کس سے پڑھتا ہے زبان سے قرآن کی تلاوت کرے تو کس سے زبان سے سچ بولے تو زبان سے نیکی کی دعوت دے تو زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار ہو زبان سے رسول اللہ کی رسالت کا اقرار ہوگا تو زبان سے اور زبان شر بھی ہے جھوٹ بھی بولے گا تو کس سے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا تو زبان استعمال کرے گا کسی پر لعنت اور تبرہ کرے گا تو زبان سے سارے یہ کام زبان سے کرے گا زبان کی آفتیں بھی بڑی ہیں اور سب سے پہلی آفت جھوٹ والی ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے فرشتے 1 میل بندے سے دور ہو جاتے ہیں ایسی بدبو نکلتی ہے اس بندے کے جسم سے کہ اللہ کے فرشتے بھی دور ہو جاتے ہیں جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ادا کرتا ہے جو بندہ ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے آخرکار ایک دن اس کا نام صدیق لکھا جاتا ہے کیا لکھا جاتا ہے کہ یہ صدیق بندہ ہے یہ سچ بولنے والا بندہ ہے اور دوسرا بندہ جو ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے پھر اس کا نام کذاب لکھا جاتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اللہ کے رسول میرے گھر آئے ہیں اور مجھے اپنی والدہ نے بلایا فرمایا ادھر آ بیٹا میں تجھے چیز دوں اور جھولی کے اندر کھجوریں موجود تھیں اللہ کے محبوب نے پوچھا اے بھائی کیا تیرے پاس کوئی موجود بھی ہے یا ویسے بچے کو بلا رہی ہے اس نے عرض کی نہیں اللہ کے رسول یہ کھجوریں موجود ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر موجود نہ ہوتی تو تیرا نام بھی جھوٹوں کی لسٹ کے اندر آ جاتا مذاق کے اندر بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے چاہے جس حالت کے اندر بولا جائے آج ہم اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں میرے دوستوں ہم ان کی غلط تربیت کر رہے ہیں سب سے پہلے تو جھوٹ ماں باپ ان کو سکھا رہی ہیں آجا بیٹا چیز لے لے آجا تجھے فلاں چیز لے کر دوں گا بچہ آ گیا آج پڑھنے چلا جا بیٹا تیرے لیے گاڑی آ جائے گی تیرے لیے فلاں چیز آ جائے گی مگر نہیں آئی بچے کے دل پہ کیا گزرے
وہ کہے گا میرے والدین جب جھوٹ بولتے ہیں مجھ سے بولتے ہیں تو پہلی تربیت تو ہم نے خود غلط کی ہے، بچے سے جھوٹ بولا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے بھائی اگر تیری جھولی میں کھجوریں نہ ہوتی تو تیرا بھی جھوٹ لکھا جاتا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں بعض دفعہ ہم کسی کو جلانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، یہ میرا شریک ہے میں اس کو جلاتا ہوں، میرے پاس تو کروڑ روپیہ ہے، وہ ہزار کیا میرے پاس تو کروڑ روپیہ ہے، میرے پاس فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو اس لیے جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو جلائے لوگوں کو دکھائے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کی صرف زبان جھوٹی نہیں ہے، اس نے جھوٹ کا لباس پہن لیا ہے، وہ پورا جھوٹا ہو گیا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کفا بالمرء ان یحدث کذبا بکل ما سمع، بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے چلاتا پھرے، بس جی فلاں نے کی ہے فلاں نے کی ہے۔ آج میرے دوستو اسی طرح مسئلے بھی ہمارے اندر کتنے موجود ہیں جن کا ہمیں معلوم تحقیق نہیں کی، کبھی پوچھا نہیں ہے، بس سنے سنائے کو آگے چلا دیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ وہ یہ بات کہے کہ میں نے سنی ہے جی فلاں سے، آگے تحقیق کی زحمت نہیں کی۔ تو معلوم ہوتا ہے زبان کی آفتیں بڑی ہیں، اب وقت تھوڑا ہے نہیں تو زبان کی آفتیں بیان کرتا مختصر کر دیتا۔ سب سے پہلی زبان کی آفت جھوٹ ہے، کیا ہے؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے لا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ بعض دفعہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور قرآن اس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کیا کر رہا ہوتا ہے؟ قرآن اللہ کی رحمت والی کتاب ہے لیکن قرآن اس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، کیوں؟ جھوٹ بول کے آیا ہے اور اب قرآن کی تلاوت شروع کی اور پڑھ رہا ہے لا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے تو پھٹکار تیرے اوپر ہے کہ تو جھوٹ بول کے آیا ہے اور اب اسی قرآن میں تو پڑھ رہا ہے لا لعنت اللہ علی الکاذبین، ظلم کر کے آتا ہے اور پھر قرآن پڑھتا ہے لا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو کن پر؟ ظالموں پر۔ تو فرمایا اللہ کا قرآن پڑھو رحمت کرتا ہے، مگر جھوٹ بولو گے تو اللہ کا قرآن تمہارے اوپر کیا کرے گا؟ لعنت کرے گا۔ اور تمام برائیوں کی جو جڑ ہے وہ جھوٹ، تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ جیسے ایک صحابی آ جاتا ہے، اللہ کے رسول سے وعدہ کیا کہ اللہ گناہ نہیں کروں گا، اب آیا اس نے شراب پی تھی یا کوئی بھی گناہ کہ اللہ کے محبوب نے پوچھا ہاں بھائی غلطی کی ہے، اب اس نے کہا جھوٹ بولوں گا تو یہ کم خراب، سچ ہی بولتا، صحابہ تھے نا، فرمایا اللہ کے رسول غلطی کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا غلطی ہو جاتی ہے لیکن اگر تو جھوٹ بول دیتا تو یہ اس سے بھی بڑا ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلی آفت جو ہے زبان کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو اس سے بچیں گے نا، اس کے بعد غیبت ہے، پھر بہتان بازی ہے، مذاق اڑانا ہے، لڑائی جھگڑا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس زبان کے ذریعے سے اچھی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی آفتوں سے بچائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔